قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا عباد اللہ المخلصین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم اختتام تک پہنچ گئے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ٹائم ہے جب آپ پوری طور پہ انرجائز ہو گئے ہیں، اور اسی انرجی کے ساتھ میں اس سیشن کو احسن انداز کے اندر آپ تکمیل تک پہنچائیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار، ان کی کوالٹی کا دار و مدار ان کے اختتام پر بھی ہوتا ہے۔ تو آخر میں اٹھ کے چلے جانے، سو جانے کو بالکل آپ اوائڈ کریں، باضابطہ بالکل سکون کے ساتھ میں اور کنسنٹریشن کے ساتھ میں بیٹھے رہیں۔ میں اپنی گفتگو کو انشاءاللہ 5 حصوں کے اندر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ ہم اچھے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ ہم اچھے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ ہم خوبصورت کپڑے، صاف ستھرے، اچھے لگنے والے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تکبر کے ساتھ اپنے کپڑوں کو لڑاتے ہوئے مت چلو۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آدمی چاہتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور تمہارے کپڑے پہننے کی یہ وجہ ہونا چاہیے کہ تم اچھے کپڑے پہنو، کیونکہ وہ جو سب سے خوبصورت ہے وہ تم کو بھی اس انداز کے اندر دیکھے۔ اپنے آپ کو بھی اس انداز میں رکھو کہ تم اپنے آپ اپنے اس رب کے ساتھ جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے اس کے ساتھ میں کنیکشن محسوس کرو۔ اور ہم کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ دعوت میں فوٹو اچھی آنے کے لیے، یا دوسرے لوگ امپریس ہونے کے لیے، یا دوسرے لوگوں کے اوپر ایک امپریشن ڈالنے یا اپنا ایک امیج بتانے کے لیے کپڑے پہنتے ہیں۔ اور کپڑوں کے معاملے میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑے اس لیے پہنو کیونکہ وہ خوبصورت ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، وہ سب سے خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کیونکہ وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، ہم اپنے آپ کو خوبصورت بنانے یا خوبصورت لباس پہننے، اپنے بالوں کو سنوارنے، صاف ستھرے رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ پاک ہے، وہ جمیل ہے اور ہم اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چیز جو اس کو پسند ہے ہم اس انداز کے اندر بننا چاہتے ہیں۔ یہ جو چیز ہے، مطلب ایک چھوٹی سی بات ہے، رائٹ، کہ آپ کپڑے پہن رہے ہیں، مگر اس کے اندر بھی آپ کا اگر سوچ یہ ہے کہ میں کپڑے اس لیے پہن رہا ہوں کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور اس کے اندر میں ایک پارٹ کر رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو خوبصورتی کے اندر ڈھالوں۔ یہ جو اپروچ ہے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا عمل، پرسنل عمل ہے، مگر وہ یہ سوچ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا کرنے سے میں اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتا ہوں، اس میں کیا کرنے سے میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بن سکتا ہوں۔ یہ وہ اپروچ ہے جو بندوں کو چوزن بناتا ہے، یہ وہ اپروچ ہے جو بندوں کو اللہ سے قریب لاتا ہے۔ یہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کر کے بھیجا تو ایک ابلیس کا اپروچ تھا اور ایک فرشتوں کا اپروچ تھا۔ ابلیس کا اپروچ یہ تھا کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں بہتر ہوں اور میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ اس کا اپروچ ہے۔ وہ اپنے آپ کی اپنی بڑائی کو اپنی خودی یا اپنے نفس کے ساتھ میں جوڑ کر بتا رہا ہے، اللہ کے ساتھ میں اس کے اپروچ کے اندر کوئی تعلق نہیں۔ فرشتوں کا ایک اپروچ ہے، فرشتے یہ کہتے ہیں کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے جبکہ ہم ہیں، تیری تسبیح، تیری حمد اور تیری قدوسیت بیان کرنے کے لیے ہم ہیں۔ یہ اپروچ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ فرشتے اپنے اس تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر بیان کر رہے ہیں کہ ہم ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ وہاں پر ان کے پاس کوئی ایروگنس نہیں تھا کہ کیا ہم کو ریپلیس کر دیا جا رہا ہے یا ہم سے بہتر کسی کو بنا دیا گیا۔ ان کا تو یہ ریلیشن تھا کہ اللہ کے اس پورے تسبیح اور اللہ کی حمد اور اللہ کی تقدس بیان کرنے میں تو ہم ہیں، ہمارا یہ تعلق ہے۔ تو یہ دو اپروچ ہیں بالکل مختلف۔ ایک وہ اپروچ ہے جو ایروگنٹ ہے اور صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میں بہتر ہوں اور میرے سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا، میرے سے اور صحیح کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور ایک دوسرا اپروچ فرشتوں کا ہے، وہ اپنے بارے میں نہیں بلکہ اپنے اس رب کے ساتھ میں تعلق کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہم تو ہیں، کیا ہم کو اس کام سے
نکالا جا رہا ہے یا ہم کو چھوڑ کر کسی اور کو اس کام پر لگایا جا رہا ہے؟ تو وہ جو اپروچ ہے کہ آپ جو بھی آپ کا کام ہے وہاں پر آپ یہ سوچیں گے کہ اس میں میرا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس کا ایکویشن کیسے بن رہا ہے، تب جا کے آپ کی پوری زندگی کا جو راستہ ہوگا وہ بھی متعین ہوگا۔ اور وہ پوائنٹ تھا جہاں پر شیطان کا، ابلیس کا راستہ متعین ہوا کہ وہ ایروگنٹ ہو گیا اور وہ اس ایروگنٹ کے اندر پھر چیلنج پیش کر رہا تھا۔ تو ایک پہلا حصہ ہے کہ آپ اپنے زندگی کے ہر عمل کے سلسلے میں یہ سوچیں کہ وہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں، کس کو حاضر و ناظر جان کر رہے ہیں۔ اور جب آپ جس کو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کام کریں گے تو آپ کے پورے اپروچ میں، آپ کے رویے میں، آپ کے مزاج کے اندر تبدیلی آئے گی، وہ تبدیلی آئے گی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس کے برعکس جو کوئی صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے یا لوگ کیا کہیں گے اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس کا اپروچ بالکل ہی مختلف ہوگا، اس کا مزاج پورا ہی مختلف ہوگا۔ تو وہ پوائنٹ تھا جہاں پر ابلیس کا راستہ بالکل چینج ہو گیا۔ اور اس کے بعد میں پھر شیطان چیلنج کرتا ہے، اللہ کے سامنے ایک چیلنج پیش کرتا ہے کہ قال رب بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض ولاغوینہم اجمعین۔ جب میں بھٹک گیا ہوں اور مجھ کو بھٹکنے کا بھٹکتے ہوئے رہنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ زمین کے اندر، زمین کے دل فریبیوں کے اندر لوگوں کو بھٹکاؤں گا اور اجمعین ساروں کو بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ مگر اپنے ہی چیلنج میں ایک ایکسیپشن بھی بتا دیتا ہے، الا عبادک منہم المخلصین، مگر وہ لوگ جو مخلص لوگ ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ نے چن لیا ہے، ان کو میں نہیں بھٹکا پاؤں گا۔ شیطان چیلنج بھی کر رہا ہے، لأغوینہم اجمعین، سب کو میں بھٹکاؤں گا، دنیا کے دل فریبیوں کے اندر ان کو پھنساؤں گا اور ان کو اللہ کے راستے سے دور کروں گا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی ایک ایکسیپشن خود پیش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ صاد میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابلیس کہتا ہے قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے رب تیرے عزت کی قسم میں سب کو بھٹکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر وہ بندے جن کو تو نے سلیکٹ کر لیا ہے، جن کو تو نے چن لیا ہے، میں ان کو نہیں بھٹکا پاؤں گا۔ یعنی آپ سوچیے کہ وہ کیسا چیلنج ہے کہ چیلنج کے ساتھ میں وہ اپنی ان ایبلٹی کا بھی اظہار کر رہا ہے کہ یہ لوگوں کے اوپر میرا حربہ نہیں چلنے والا ہے۔ اگرچہ وہ چیلنج کے اندر یہ بھی کہتا ہے کہ میں ان کو بھٹکاؤں گا، میں ان کو من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے آزو سے، ان کے بازو سے، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ہر ڈائریکشن سے میں ان کو بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ وہ چیلنج کرتا ہے، مگر اس چیلنج کے اندر جب وہ پورے اپرچونیٹیز کو استعمال کرنے کی بات کرتا ہے، اور اس کے ساتھ میں ایکسیپشن دیتا ہے کہ وہ مخلصون لوگ ہیں جن کو میں نہیں بھٹکا سکتا۔ وہ مخلصون لوگ کیسا اس کے بھٹکنے سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ایک پورا ایک واقعہ قرآن مجید کے اندر بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، کہ یوسف علیہ السلام گھر میں اکیلے تھے اور وہ عورت اکیلے تھی، دونوں اکیلے تھے۔ وغلقت الابواب، اور دروازہ بند کرتی ہے۔ وقالت حیت لک، اور پھر انوائٹ کرتی ہے آؤ میرے ساتھ میں یہ بدکاری کرو۔ وہ انوائٹ کرتی ہے وقالت ہیت لک، آؤ میرے ساتھ وہ گندگی کے کام کریں گے۔ یوسف علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، میرا رب میرے ساتھ بہت احسان کا معاملہ کیا، میں یہ کام کے اندر ہرگز نہیں آؤں گا۔ انہ لا یفلح الظالمون، وہ لوگ جو ظلم اپنے آپ پر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی کامیاب نہیں کرے گا۔ اللہ آگے اور ایک حقیقت بیان کرتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، وہ آگے بڑھ رہی تھی اور قریب تھا کہ یوسف علیہ السلام بھی اس عمل میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر وہ اللہ کی اس نشانی کو نہیں دیکھ لیتے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے، وہ اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جب بھی موقع ملتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے، اور ان خاص لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لولا ان رأى برہان ربی، اللہ کے پاس ایک برہان، ایک نشانی، ایک سائن ان کے پاس ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ رک جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کے قصے ہم سناتے ہیں،
مگر یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، وہ بھی آگے بڑھ جاتے، مگر وجہ یہ تھی کہ اللہ کی ایک نشانی کو انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ كَذَلِكَ لِنُصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے بدی کو اور فحاشی کو ہم دور کرتے ہیں، ان بندوں سے دور کرتے ہیں جن کو ہم نے چوز کر لیا ہے۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جن کو ہم نے سلیکٹ کر لیا، جن کو ہم نے چوز کر لیا۔ یہ وہ مقام ہے کہ بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کے گناہوں سے بچنے کا انتظام کر دیتا ہے، مگر اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس بندے کو بھی اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کرنی ہوتی ہے کہ میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہرگز نہیں کروں گا۔ اللہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو علم اور حکمت دی، اور وہ علم اور حکمت کا یہ اثر تھا کہ وہ برائیوں کو پہچانتے اور برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتے، اور برائی کا جب موقع ان کے سامنے آتا ہے تو کہتے ہیں کہ خالہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اس کام کے اندر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ یہ وہ موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک نشانی کھول دی، ایک برہان دے دی، روشنی دے دی کہ یہ ظلمت میں سے کس انداز میں نکل سکتے ہیں، اور وہ روشنی انہی کو اللہ دیتا ہے جو اپنے علم اور اپنے حکمت کے ساتھ میں برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انہ ربی احسن مثوائی، میرا وہ رب ہے جس نے مجھ پر احسان کیا، میرا وہ رب ہے جس نے مجھ پر احسان کیا اور ایمان کی دولت سے میرے دل کو منور کیا، یہ میرا رب ہے جس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس کے دین کے لیے کچھ خدمت کا کام کر سکوں، وہ میرا رب ہے جس کا احسان ہے کہ میں سوچنے سمجھنے والا، بولنے والا بن گیا ہوں، اس کا احسان ہے کہ میں اس کے سامنے نماز کے اندر اپنے سر کو جھکا سکتا ہوں، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے دیکھنے والا، سننے والا بنایا ہے، اس کا وہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحیح سالم بنایا، اور اس کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو صراط المستقیم پر ڈالا ہے، اور جس کا اتنا بڑا احسان ہے اور اس احسان کے اوپر میں ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ جب احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں صراط المستقیم پر ہوں تو میں چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی اپنے آپ کو دور رکھوں گا، کیونکہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اگر میں اس کام کو کر دوں گا تو میں ظالموں میں سے شمار ہو جاؤں گا۔ انہ لا یفلح الظالمون، اللہ ظلم کرنے والوں کی کبھی فلاح نہیں کرتا۔ یہ وہ احساس تھا کہ میں اللہ کی ناشکری نہیں کر سکتا، اللہ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی احسان کا احساس تھا، وہ علم اور حکمت کا اثر تھا کہ صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں فرق کرنے کے بعد صراط المستقیم کو اپنے لیے اڈاپٹ کر لیے تھے۔ یہ پورے چیزیں کرنے کے بعد جب برائی کا موقع آتا ہے اور اس برائی کے الٹیمیٹ مومنٹ پہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر لیتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو روشنی بتاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ برائی کا ارادہ کیا اور فون اٹھائے اور اچانک آپ کا اس برائی سے بچنے کے لیے ڈیٹا ختم ہو گیا۔ وہ برہان اس انداز میں نہیں آتی، وہ برہان اس انداز میں آتی کہ آپ پہلے سے اپنے آپ کو اس برائی سے دور کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد بھی جب آپ کے سامنے ایک بڑا بل بورڈ آتا ہے آپ کی نظریں فوراً نیچے ہوتی ہیں، اس کو برہان کہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز اچانک نہیں ہو جائے گی، اس کے پہلے آپ کو شعوری طور پہ کانشیسلی اپنے آپ کو اس انداز میں بنانا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کی کوئی بھی کام نہیں کروں گا۔ لولا ارآ برہان ربی، وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنی نشانی بتائے گا اور اپنے ان بندوں کی حفاظت فرمائے گا، ان کو بچائے گا ہر اس بدی سے اور ہر اس فحاشی سے۔ انہ من عبادنا المخلصین، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا۔ آپ سے اگر کوئی برائی کا کام سرزد ہوتا ہے، یہ سوچیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت نہیں کی۔ اللہ نے آپ کی حفاظت اسی لیے نہیں کی کیونکہ آپ اپنے آپ کی پیروی میں، اپنے خواہشات کی عبادت میں اتنے لگ گئے کہ آپ نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے آپ کو اپنا ہی نفس بھلا دیا۔ ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کبھی برائی سے نہیں بچا سکتا۔ ہم جتنا شعوری طور پہ کوشش کریں گے کہ مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، ویسے ہی بندوں کو اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتا ہے کہ یہ بندہ کوشش کر رہا ہے کہ میری نافرمانی نہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا ہے اور اپنے ان چنندہ بندوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو شامل کرتا ہے۔ تیسرا حصہ ہماری اس گفتگو کا
ان لوگوں کے بارے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلصین کہا. اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ مخلصین لہ الدین، دین کے سلسلے میں اپنے آپ کو خالص بنا لو، خلوص کے ساتھ اس دین کو ایکسیپٹ کر لو. خلوص وہ سنسیئرٹی ہے جس کے اندر پھر نفاق نہیں آ سکتا. خلوص وہ سنسیئرٹی ہے جس کے اندر آپ مختلف رنگوں کو شامل نہیں کریں گے. دین کے لیے اپنے آپ کو مخلص بنانے کی دعوت دیتا ہے. مخلصین لہ الدین حنفاء، اپنے آپ کو سارے چیزوں کو چھوڑ کر اس دین کے لیے خالص آپ اپنے آپ کو پیش کر دیں. جب بندے اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کر دیتے ہیں پورے خلوص کے ساتھ، صرف سنڈے کے لیے نہیں، صرف کچھ مخصوص پروگرامز کے لیے نہیں، صرف مخصوص کچھ باتوں کے لیے نہیں، بلکہ اپنے 24/7 اپنے زندگی کے ہر سانس کو اس دین کے لیے جب لگا دیتے ہیں، یو پی جو بھی ہو، سی پی جو بھی ہو، ہمیشہ کام کے اندر موجود رہتے ہیں، اپنے آپ کو اتنے اخلاص کے ساتھ جب کام میں لگا لیتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان کے منزلات طے ہوتے ہیں، اور وہ پھر ایک مقام تک پہنچتے ہیں کہ پھر اللہ کہتا ہے کہ اس کو ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے. پہلا جو چوز کرنے کا کام ہے وہ بندوں کا ہے کہ وہ چوز کریں کہ وہ اس دین کو اخلاص کے ساتھ اپناتے ہیں یا نہیں اپناتے ہیں. وہ بندے جب اس دین کو اخلاص کے ساتھ اپنا لیتے ہیں تو ان کے زندگی کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، اور وہ تبدیلیوں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ اب رب ان کے بارے میں کہتا ہے کہ اس بندے کو میں اپنے لیے خالص کر لیتا ہوں، اس بندے کو میں خاص بنا لیتا ہوں، اس بندے کو میں اپنے لیے چوز کر لیتا ہوں. انہ من عبادنا المخلصین، یہ وہ بندے ہیں ہمارے جن کو ہم نے خاص طور سے سلیکٹ کیا ہے. وہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ خاص طور پہ سلیکٹ کرتا ہے وہ تو برائی کے کاموں کے اندر تو بالکل بھی نہیں جائیں گے اور نیکی کے کاموں کے اندر آگے آگے رہیں گے. یہ مخلصین کا درجہ ہے، یہ مخلصین کا مقام ہے جو آپ کے پہلے چوز کرنے کے بعد آپ اس راستے پر لگتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ دین کے معاملے میں مخلص نہیں ہیں، دین کے کام کے معاملے میں آپ سنسیئر نہیں ہیں، دین کے کام کے معاملے میں آپ کی انا بیچ میں آ رہی ہے، دین کے کام کے معاملے میں آپ کا کمفورٹ، آپ کا سکون، آپ کا اطمینان بیچ میں آ رہا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ خلوص کے ساتھ دین کے اندر نہیں آئے ہیں، آپ خلوص کے ساتھ میں دین کو نہیں اپنائے. وہ لوگ جو مخلصین لہ الدین حنفاء کے اس ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کرتے وہ عباد اللہ المخلصین کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے. اس درجے تک پہنچنا ہے جب اللہ کہے کہ یہ میرے چنندہ بندے ہیں، جب اللہ کہے کہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، میرے جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ ایک اسپیشل مقام جب اللہ تعالیٰ بندے سے خاص کہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، تو میرا خاص بندہ ہے، اس مقام تک پہنچنا ہے تو اس راستے کو خلوص کے ساتھ پہلے اپنانا ہوگا. جب خلوص کے ساتھ میں اپنائیں گے تو اس کے بعد میں ان کے اندر بہت سارے کوالٹیز ڈیولپ ہوں گے جس کا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر ذکر کرتا ہے. سورہ 7 کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ پیغمبروں کا ذکر کرتا ہے اور اس کے بعد میں ان کے کچھ خاص کوالٹیز کے ساتھ میں بتاتا ہے کہ یہ کوالٹیز ہیں اور اس کی بنیاد پر ہم نے ان کو سلیکٹ کیا ہے. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. ان لوگوں کو یاد کرو ہمارے بندوں میں سے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو. ان کی یہ کوالٹیز تھے کہ اولی الایدی والابصار، وہ طاقت والے تھے، وہ بصیرت والے تھے. طاقت ان معنوں میں کہ اپنے آپ کو برائی سے بچا سکتے تھے، طاقت ان معنوں میں کہ برائی کو روکنے کے کام کے اندر اپنے آپ کو لگا دیتے تھے. والابصار، اور اس پورے راستے کے سلسلے میں ایک پورا ویژن رکھتے تھے، بصیرت کے ساتھ میں ایک کام کے اندر لگے رہتے تھے. اولی الایدی والابصار، ان کے پاس طاقت تھی، پوٹینشل تھا، ٹیلنٹس تھے، سکلز تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو استعمال کرنے کے لیے ایک راستہ ان کے سامنے واضح تھا. ویژن ان کے پاس تھا کہ کہاں پر ہم کو پہنچنا ہے، کس انداز میں پہنچنا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کرنے کے لیے کہا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں گا. عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور یہ راستے میں پوری بصیرت کے ساتھ لگ جاؤں گا. تو سمجھ میں آئی کہ جہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ ابصار اور بصیرت کی بات، وہ جو راستہ متعین کیا گیا ہے ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا، وہ راستہ ہے، وہ بصیرت ہے جس کو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے.
ایسی کوئی سچویشن نہیں آ سکتی جب بندے یہ بولیں کہ دعوت کے دروازے اب بند ہو گئے ہیں اور دعوت کا کام نہیں کرنا ہے۔ دعوت تو زندگی بھر کرنے کا کام ہے۔ آپ چاہے دارالامن میں رہیں یا دارالکفر میں رہیں، آپ جو بھی ڈیفینیشن دے دیں، آپ دنیا کے اندر جہاں پر بھی ہے علی بصیرتن، وہ جو ویژن قرآن مجید دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہنے کا کام آپ کو ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ یہ کوئی جغرافیکل لوکیشن یا کوئی ٹیمپورل سچویشن کے حساب سے چینج ہونے والی کام نہیں ہے۔ یہ ان کا ویژن تھا کہ یہ کام ہم کو کرنا ہے، اور وہ کام کرنے کے سلسلے میں ان کے پاس طاقت تھی۔ طاقت اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے لیے، طاقت دوسروں کو برائی سے بچانے کے لیے، اور اس پورے راستے کے اندر کیا چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے، کیا اسٹریٹجیز اپنانا ہے، کہاں تک پہنچنا ہے، گول کیا ہے، وہ ان کے سامنے کلیئر تھا۔ انا اخلصناہم، ان کو ہم نے مخلصین میں شامل کیا، ان کو ہم نے خاص طور سے سلیکٹ کر لیا، کیونکہ ان کے پاس اور ایک خاص کوالٹی، ایک خالص کوالٹی تھی، بخالصۃ ذکر الدار۔ یہ جتنے بھی کام کرتے آخرت کے گھر کو یاد کرتے ہوئے کرتے۔ ذکر الدار، الدار وہ گھر ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ گھر ہے جو خیر و ابقا، جو خیر بھی ہے ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وہ یہ کام اسی گھر کو سوچتے ہوئے کرتے ہیں کہ ہم اس راستے کے اندر اسی لیے لگے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کے اندر ہم اللہ کو خوش کر دیں۔ ہمیشہ ان کا ارادہ آخرت ہی تھا، کیونکہ ان کا ارادہ ہمیشہ آخرت ہی کا تھا، دنیا کے اندر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے اندر ذکر الدار، آخرت کی یاد کے ساتھ میں اللہ کو آخرت میں اللہ کے دربار میں کامیاب ہونے کے لیے کام کرنے والے یہ لوگ تھے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے انا اخلصناہم، ان کو ہم نے اپنے لیے چوز کر لیا۔ یہ وہ کوالٹی ان کے پاس تھی کہ وہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ آنے والی جو زندگی ہے اس کے لیے اپنی اس زندگی کو گزارنے والے تھے۔ ہم ہمارے کمفرٹ زون کے اندر کتنا پھنسے ہوئے ہیں، ہم ہماری اس دنیاوی زندگی اور دنیا کے پرائرٹیز کے اندر کتنا ہم لگے ہوئے ہیں کہ دین کا کام ہمارا ایک چھوٹا سا ایک خانہ بن گیا ہے کہ اگر وہ نہ بھی کریں تو ہمارے پاس ایک بہت اچھا بہانہ ہوتا ہے یوپی کو دینے کے لیے۔ وہ لوگ جو اپنے دنیا کی زندگی کو پرائرٹی دیتے ہیں وہ عباد اللہ المخلصین میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتا ہے انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ان کی وہ خاص کوالٹی تھی کہ اس آنے والی زندگی کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی یہ زندگی بسر کرتے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے خاص بندوں میں سلیکٹ فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے جیسے کوشش کرنے کا حق ہے، اولئک کان سعیہم مشکورا، ان کے اس محنت کو، ان کی اس کوشش کو اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور بدلہ دینے والا ہے۔ مگر ارادہ کس کا تھا؟ آخرت کا تھا، کیونکہ آخرت کا ارادہ تھا، سعى لها سعیا، اس نے اس کے لیے کوشش کی جیسا کوشش کرنے کا حق ہے۔ اگر ہمارے کام کے اندر وہ کوالٹی نہیں پائی جاتی، اگر ہمارے کام میں وہ کنسسٹنسی نہیں پائی جاتی، اگر ہمارے کام میں وہ اطاعت کا جذبہ نہیں پایا جاتا، اگر ہمارے کام میں وہ ڈسپلن نہیں پائی جاتی، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم آخرت کے لیے کام نہیں کر رہے۔ کیونکہ آخرت کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، اس کے اندر وہ کوالٹی، وہ کنسسٹنسی نہیں آتی۔ اس کے اندر کوالٹی اور کنسسٹنسی میں اضافہ کرنا ہے تو آخرت کے ارادے کو پختہ کرنا ہے، تب جا کے اللہ کہتا ہے کہ وہ کوشش کر پائیں گے جیسا کوشش کرنے کا حق ہے، اور اللہ ویسی ہی کوشش کو قبول کرنے والا ہے۔ 3 کوالٹیز کا ہم نے ذکر کیا، اولو الایدی طاقت والے ہیں، والابصار ویژن والے ہیں، ذکر الدار آخرت کی زندگی کو ترجیح دینے والے ہیں۔ سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ اور 2 صفات کا ذکر کرتا ہے۔ یہ جو آیت کا ایک ٹکڑا آپ سینٹرل تھیم کے طور پر دیکھتے ہیں، عباد اللہ المخلصین، یہ سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات پر ذکر کیا۔ آیت نمبر 40، 74، 128 اور 160، الا عباد اللہ المخلصین۔ اللہ تعالیٰ مختلف گروہوں کا ذکر کرتا ہے، ان کے اوپر جو عذاب ٹوٹنے والے ہیں اس کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ ہمارے جو خاص بندے ہیں جن کو ہم نے چوز کر لیا وہ سب ان عذابات سے سیف رہیں گے۔ تو یہ ایک آیت ہے جو تکرار کے ساتھ میں سورہ صافات میں ملتی ہے، ترجیحی آیات جس کو کہتے ہیں، بار بار اس آیت کی طرف وہ سورہ رجوع کراتا ہے، تکرار والی آیتیں ہیں، بار بار اسی آیت کا تکرار ہوتا ہے، تو یہ آیت کا 4 بار
اس سورہ کے اندر ذکر آیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور 2 آیتیں ہیں جو سورہ صافات کے اندر ترجیحی آیات ہیں، بار بار ریپیٹ ہونے والی، تکرار کے ساتھ آنے والی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ 2 آیتیں ہیں جو بار بار تکرار کے ساتھ ہیں، اسی کمبینیشن کے ساتھ میں 80, 81, 110, 111, 131 اور 132۔ تو آپ پورے سورے کا جب دیکھیں گے تو اس کے اندر کچھ چیزوں کے سلسلے میں بار بار تکرار آئی ہے، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عباد اللہ المخلصین ہیں، ان کے کچھ کوالٹیز کا بھی اللہ تعالیٰ ساتھ میں ذکر کرتا ہے۔ انبیاء کے پورے اسٹرگل کو اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے، اور اس اسٹرگل کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ اس کو کنکلوڈ کرتا ہے، وہ پورے اسٹرگل کو کیسا فیس کرتے ہیں، کتنی طاقت کے ساتھ، کتنے ویژن کے ساتھ میں وہ اس کام میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اعلان کرتا ہے کہ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، وہ لوگ جو پائے ہیں ان کو جو جزا ملی ہے، اللہ تعالیٰ ویسی ہی جزا محسن بندوں کو، احسان کرنے والے بندوں کو دیتا ہے، اور ان کے ایمان کی اللہ تعالیٰ گارنٹی وہاں پر پیش کرتا ہے۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہمارے وہ بندے ہیں جو ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہ 2 آیتوں کے اندر ایمان اور احسان، 2 وہ کوالٹیز کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو عباد اللہ المخلصین کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت پڑھی جس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ آخرت کا ارادہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، جیسا کوشش کرنے کا حق ہے وہ مومن، اور پورے پروسیس میں ایمان والے ہوتے ہیں۔ یعنی کام کا آغاز تو اسی لیے ہوا تھا کہ ہم ایمان لائیں ہیں، مگر ایمان کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہوتی ہے۔ ہاں اس کے اندر اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، وہ ایمان کی علامت ہے، مگر وہ ایمان کو ہمیشہ بڑھاتے رہنے کی جستجو میں رہنا، وہ ایمان کی مینیفیسٹیشن آپ کی زندگی سے ہونا، یہ ایک مستقل کام ہے، یہ ایک مستقل جد و جہد ہے کہ آپ اپنے ایمان کو ہمیشہ اسٹرانگ رکھیں۔ جیسا آگ کی صفت ہوتی ہے کہ وہ گرمی دیتی ہے، جلاتی ہے، جیسا برف کی صفت ہوتی ہے کہ وہ ٹھنڈک دیتی ہے، جیسا لائٹ کی صفت ہے کہ وہ روشنی دیتی ہے، اسی طریقے سے ایمان کی بھی کچھ اوصاف ہیں۔ ایمان جب دل میں ہوتا ہے تو وہ عمل پر ابھارتی ہے، ایمان جب دل میں ہوتا ہے تو وہ برائیوں سے روکتی ہے، ایمان جب دل میں ہوتا ہے تو وہ آخرت کو ترجیح دے کر اپنے آپ کو اس راستے پر جھونک دیتا ہے۔ یہ ایمان، اور اس انداز میں کام کرنے کے بعد ان لوگوں نے اپنے ایمان کی سلسلے میں اپنے ایمان کی صداقت پیش کی، جس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکنالج کیا کہ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یہی بندے ہیں ہمارے جو ایمان والے ہیں۔ کیا ہم ہمارے ایمان کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ کیا آپ کا ایمان آپ کو فجر کی نماز میں اٹھاتا ہے؟ کیا آپ کا ایمان آپ کو گرما میں لوگوں کے گھروں پر جا کے دستک دے کے ان کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے آمادہ کرتا ہے؟ کیا آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ آپ کی نظروں کو نیچے کرنے پر آپ کو فورس کرتا ہے؟ کیا آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ رکھنے پر آپ کو ہمیشہ موٹیویٹ کرتا ہے؟ کیا آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ آپ اپنے ایگو کو چھوڑ کر پورے ڈسپلن اور پورے اطاعت کے ساتھ اس راستے کے اندر لگ جائیں گے؟ یہ ایمان کے اثرات ہمارے بیہیویئر پر ہوں گے۔ اپنے آپ کو جج کریں کہ کتنے ایمان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں۔ ایمان کا یہ بھی اثر ہے کہ جب آپ کچھ کام کریں گے تو آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ آپ یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں، آپ کے دل میں کتنی خوشی محسوس ہوئی کہ مجھے یہاں پر کچھ حاصل ہوا، میں اللہ سے اور قریب آ گیا۔ آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوئی جب آپ کے یونٹ پریزیڈنٹ نے آپ کو حکم دیا کہ فلانی چیئر پوچھ دو، جھاڑو دے دو، یا یہ فلانی چیز پرنٹ کر کے لا لو، یا کم سے کم مسجد میں ٹھہر کے ویکلی پروگرام کا اعلان کر دو۔ کتنی خوشی آپ کو ہوئی کہ مجھے ایک موقع ملا ہے کہ ایک نیکی کما لوں۔ اگر وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ایمان کمزور ہے۔ وہ خوشی محسوس کرنا کہ مجھے موقع ملا ہے، اور کام کر دینے کے بعد خوشی محسوس ہونا کہ میں اللہ کو راضی کرنے کا ایک کام کرنے کی کوشش کیا ہوں، اللہ اس کو قبول کر لے۔ یہ ایمان کے اثرات ہمارے بیہیویئر پر ہوتے ہیں۔ ہمارا کیسا ایمان ہے، اس کے سلسلے میں ہم سب کو اپنا احتساب لینے کی ضرورت ہے۔ دوسری جو کوالٹی کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ وہ محسنین ہیں، جو کام کرتے ہیں احسان کے ساتھ میں کرتے ہیں، اتنا احسان کے ساتھ کرتے ہیں کہ سارے چیزوں کو، اپنے سارے ایموشنز کو بالائے طاق رکھ کے بس اس کام کے اندر لگ جاتے ہیں۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایموشنز نہیں تھے جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو؟ وہ اپنے بیٹے کو لے کر جاتے ہیں اور بیٹے کو لٹا دیتے ہیں،
اور اس کے بعد میں ذبح کر دیتے ہیں، تب جا کے اللہ تعالیٰ ندا دیتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا، کہ اس کی کوالٹی کے اندر اضافہ ہوگا۔ اگر اس کوالٹی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ احسان کے اس بلندی کی طرف نہیں چڑھ رہے ہیں۔ آپ نے آج کے اس ویکلی پروگرام کے لیے 50 لوگوں سے ملاقات کی ہے تو آپ کوشش کریں گے اگلے ویکلی پروگرام کے لیے میں 100 لوگوں سے ملاقات کروں گا، اور وہ جذبے کے اندر تھوڑا بھی اضافہ نہیں ہو رہا، اس تعداد میں تھوڑا بھی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے معنی یہ کہ آپ احسان کے راستے پر نہیں چل رہے ہیں۔ ایمان کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ احسان کے راستے پر آپ کو ڈال دیتا ہے۔ تیسری ایک صفت جو عباد اللہ المخلصین کے سلسلے میں ملتی ہے وہ سورہ اعراف میں ہے، جہاں پر شیطان چیلنج کرتا ہے کہ میں سب کو بھٹکاؤں گا۔ وہاں پر ایک ایکسیپشن تو یہ بتایا کہ عباد اللہ المخلصین کو میں نہیں بھٹکا پاؤں گا، اور اسی کا ایک دوسرا پرسپیکٹو سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ان کو بھٹکانے کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا ان کی گھات میں، ثم لآتیناہم من بین ایدیہم، اس کے بعد میں ان کے آزو اور بازو سے من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، سارے ڈائریکشن سے میں اس کو بھٹکانے کے لیے آؤں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی اکثر ایسے لوگ رہیں گے جو بھٹک جائیں گے، اور جو بھٹکنے والے لوگ رہیں گے وہ وہی لوگ ہیں جو شکر گزار نہیں تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو ناشکرے تھے۔ یعنی معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو نہیں بھٹکتے ہیں وہ لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں، اللہ کے سامنے ہر موقع پر اپنے آپ کو شکر گزاری کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے وہ بلائے عظیم کا ذکر کرتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو فیس کرنا پڑا، وہ ابراہیم علیہ السلام جو زندگی کے اندر ہر موقع پر ہر سٹیپ پہ آزمائش فیس کرتے ہیں۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں شاکرا لانعمہ، پورے انعامات پہ شکر گزار رہنے والا بندہ ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو سلیکٹ کیا۔ یہ شکر گزاری کا جذبہ ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انسان میں فرمایا کہ اما شاکرا و اما کفورا، یا تو شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو یا کفر کا راستہ اختیار کرو۔ یہ شکر گزاری وہ مقام ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں اس کنیکشن کے مقام تک پہنچتا ہے کہ اپنی اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے سلسلے میں سوچتا ہے کہ اللہ نے دیا ہے، میں اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں، ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیقوموا لیصلی حتی ترموا قدماہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس طریقے سے ٹھہرتے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا، آپ کے پیر سوج جاتے، اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیقول افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ جو مقام تک پہنچے ہیں کہ دن کے اندر 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، بار بار استغفار کرتے ہیں جبکہ آپ معصوم عن الخطا ہیں، اور وہ مغفرت مانگتے مانگتے اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ اب گناہوں کے بعد میں اب یہ پوزیشن آیا کہ میں اپنے سارے نعمتوں کو جو غلط راستے پر ڈال رہا تھا ان ساری چیزوں کی مغفرت کرا لیا، اور اب اس احساس کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ ساری چیزیں جو اللہ نے دی ہیں اس کو میں اللہ کے دین کے لیے لگا رہا ہوں، شکر گزاری کا وہاں پر میں مظاہرہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے تو میں اس کو دین کے لیے لگاؤں گا۔ تو گلٹ سے باہر نکلنا، اس کے معنی یہ نہیں کہ مغفرت چھوڑنا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ 6 کوالٹیز ہیں جو عباد اللہ المخلصین کے سلسلے میں ہم کو قرآن مجید کے سورہ صاد میں، سورہ صافات میں اور سورہ اعراف کے آیتوں کے اندر ملتے ہیں۔ یہ پورے کوالٹیز کے ساتھ ساتھ سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے اپوزٹ کے اندر جو لوگ ہیں ان کے بھی کوالٹیز کا ذکر کیا ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے الا عباد اللہ المخلصین کا ذکر کیا، اس سے پہلے کی آیتوں کے اندر وہ لوگ جن کے اوپر وہ عذاب آنے والے ہیں
یا وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور وہ لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ اب ان کو شدید عذاب کے اندر، دردناک عذاب کے اندر ڈال رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے تین کیٹیگریز کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ آیت نمبر 40 میں جہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ عباد اللہ المخلصین، اس سے پہلے کی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ مجرمین کا ذکر کرتا ہے کہ وہ لوگ مجرم لوگ ہیں جو تکبر کے ساتھ، ایروگنس کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، اتنا ایروگنس کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے اس پیغام کو وہ جھٹلا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 74 کے اندر اللہ تعالیٰ ظالموں کا ذکر کرتا ہے کہ وہ ظالم لوگ ہیں جو اپنے آپ پر بھی ظلم کرتے ہیں اور آنے والی نسل پر بھی ظلم کرتے ہیں، اس انداز میں کہ اپنے جو فور فادرز تھے جو غلط راستے پر تھے، وہ جو کسٹمز چل رہے تھے اس کو اندھا دھند بس فالو کرتے جا رہے ہیں، اپنے عقل کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنا عقل کے استعمال کیے بغیر بس اندھا دھند دوسروں کو فالو کر رہے تھے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، اور ان کا برے انجام کا اللہ ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مخلصین وہ لوگ ہیں جو اس طریقے کے ظالم نہیں ہوتے ہیں، وہ عقل لگا کر سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں۔ اور پہلی جو کوالٹی بتائی وہ مجرم جو ایروگنس کے ساتھ میں، تکبر کے ساتھ میں کام لیتے ہیں۔ مخلصین کا رویہ اس کے اپوزٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہمبل ہوتے ہیں، اللہ کا حکم آتا ہے، سمعنا وطاعنا کا ان کا کردار ہوتا ہے۔ آیت نمبر 128 اور 160 میں جہاں پر اللہ تعالیٰ عباد اللہ المخلصین کا ذکر کرتا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ 2 پیراگراف کے اندر جھٹلانے والوں کا ذکر کرتا ہے کہ وہ اللہ کی توحید کے اندر جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ صفات کو اندر جھٹلاتے ہیں۔ احسن الخالقین وہ ہے، احسن الخالقین کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جا کے پکارتے ہیں۔ وہ لوگ جو حق ان کے سامنے آ جانے کے بعد، حق بالکل واضح ہو جانے کے بعد اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اس کے برعکس عباد اللہ المخلصین کا معاملہ یہ ہے کہ اس رب کے سلسلے میں وہ شکر گزار بن جاتے ہیں۔ تو یہ عباد اللہ المخلصین کی کوالٹیز کا ذکر سورہ صافات میں آتا ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو مجرم ہیں، جو ظالم ہیں، جو کاذب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد میں یہ جو حق اور باطل کی کشمکش ہے، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ مطلب اس پوری کشمکش کو آپ ذہن میں رکھیے اور اس کے بعد میں پھر سورہ کے آغاز کو پڑھیے۔ اللہ فرماتا ہے وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم۔ کون ہے صف میں یہاں پر ٹھہرے ہوئے؟ اللہ ان پورے نبیوں کا اس سورہ میں ذکر کرتا ہے جن کے ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ دلیل پیش کرتا ہے، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ اعلان کرتا ہے کہ یہ محسنین بندے ہیں، جن کے بارے میں اللہ اعلان کرتا ہے کہ عباد اللہ المخلصین، صفوں کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ صف کے اندر ٹھہرنے کے کیا معنی ہیں؟ کہ تنہا نہیں ہیں، اکیلے نہیں ہیں، اپنے ساتھ میں ایک پورا گروہ ہے جس کے ساتھ میں اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ بالکل بکھرے ہوئے رہنے سے ایک بھیڑ بن سکتی ہے مگر صف نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ تو حکم دیتا ہے کہ صفن کأنہم بنیان مرصوص، اس طریقے کے صف بن جاؤ کہ تم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ جب دیوار بنتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیوار کا کام یہ ہوتا ہے کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کے مانند ہوتا ہے، یشد بعضہ بعضا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ صف کے سلسلے میں فقہ کے اندر جو احکام آتے ہیں، آپ نماز کے لیے گئے، پہلی صف مکمل ہو گئی، آپ دوسری صف کے لیے انتظار کر رہے ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ اکیلے ہیں تو آپ وہاں پر نماز شروع کرنے سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی صف نہیں بنی ہے۔ اللہ کی عبادت میں تو آپ کو صف بستہ ہو کے ٹھہرنا ہے، اور رکوع کا اگر وقت آ جائے تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ سامنے والے کو ٹیپ کرنا ہے، بولنا ہے کہ پیچھے آ جاؤ تاکہ صف بن جائے اور میں اللہ کے سامنے رکوع کے اندر چلا جاؤں۔ آپ اللہ کے دین کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، آپ کا ایک پڑوسی بھائی آپ کے پروگرام میں نہیں آتا، آپ کے ساتھ یونٹ میں رہنے والا آپ کے تربیتی پروگرام میں شامل نہیں ہوتا، اور ہم مست اپنی جگہ بیٹھے ہیں کہ میں تو بہت نیک ہوں، میں تو بہت خالص تنظیم کے راستے لگا ہوا ہوں۔ یہ تو صف نہیں ہوئی۔ صف یہ مانگتی ہے کہ اگر کوئی اکیلا چھوٹ جائے تو آگے سے ایک شخص پیچھے اس کا ساتھ دینے کے لیے آ جائے۔ یہ صف کا ریکوائرمنٹ ہے، اور یہ راستے میں عباد اللہ المخلصین جس انداز میں صف بستہ ہوتے ہیں، والصافات صفا، ان کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ ان کا بھائی اگر اس کے قدم لڑ کھڑا رہے ہیں وہ اس کو مدد کرتا ہے، اس کو بازو دیتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے۔ صف کا اور ایک بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ جب آپ صف میں ٹھہر جاتے ہیں تو آپ کو کوشش کرنا کہ صف سیدھی رہے،
میں تو پہلے ٹھہرا، میں صحیح ٹھہرا، بازو آنے والا غلط ٹھہرا تو میں اپنی جگہ سے نہیں ہٹوں گا. یہ جو ایروگنس ہے یہ صف کو توڑتا ہے. اگرچہ آپ پہلے آئے، اگرچہ آپ صحیح ٹھہرے، پر آپ یہ سمجھتے کہ میں پہلے آیا، میں صحیح ہوں، میں تو اپنی جگہ سے ہٹنے والا نہیں ہوں. صف ٹیڑھی ہونے کی وجہ آپ ہی ہے، کیونکہ آپ کا وہ ایروگنس تھا کہ آپ صف کو درست کرنے کے لیے تھوڑا بھی آگے پیچھے ہو کے ایڈجسٹ ہونے کے لیے ریڈی نہیں ہوئے. صف میں جب ٹھہرتے ہیں تو اس کے معنی یہ کہ آپ ہمیشہ دیکھتے رہیں کہ آپ کی صف سیدھی ہے یا نہیں ہے. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں پہلے آیا، میں صحیح ہوں، میں اپنی جگہ ٹھہروں گا. بازو والا اپنے آپ کو سیدھا کرے. وہ جو ایڈجسٹمنٹ، وہ جو تنظیمی کلچر آپ کو یہ جو ایڈجسٹمنٹ سکھاتا ہے، وہ دراصل وہی ہے جو صف ہم سے مانگتی ہے کہ صف میں ٹھہریں تو یہ سیکھیں کہ آپ ایڈجسٹ کریں گے. آپ کبھی ایروگنٹ نہیں ہوں گے کہ میرا ہی طریقہ صحیح، میں جو بولا وہی صحیح ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو صفوں کو توڑتی ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ عباد اللہ المخلصین، مؤمنین، محسنین، اللہ کے اس کام کے اندر صف بستہ، قطار در قطار صف باندھے ہوئے ہیں. والصافات صفا فالزاجرات زجرا. صف میں ٹھہرتے ہیں اور اس کے بعد میں برائی کو روکنے کے سلسلے میں پورے شدت کے ساتھ لگ جاتے ہیں. وہ اولی الایدی والابصار کی جو بات آئی تھی، پورے شدت کے ساتھ میں برائی کو ریپل کرنے کے واسطے، برائی کو دور کرنے کے واسطے لگ جاتے ہیں. اللہ ان کی بھی قسم کھاتا ہے. پھر فرماتا ہے فالتالیات ذکرا، اور ان لوگوں کی قسم جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں لوگوں کو نصیحت دینے کے لیے. ان کا یہ کام نہیں ہے کہ بس لوگوں کو ڈانٹ دیں، لوگوں کو دھتکار دیں، لوگوں کو القاب لگا کے دین سے دور کر دیں. ان کا تو یہ کام ہے کہ وہ نصیحت دینے والے ہیں. فالتالیات ذکرا، وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یہ مسلسل اس کام کے اندر لگے رہتے ہیں. آپ یہ پورے تینوں صفات کے ساتھ میں آپ وہ پورے انبیاء کے جو اسٹرگل سورہ صافات کے اندر آئیے، آپ اس کو پڑھیے، آپ دیکھیں گے کہ صف بستہ ہو کے ٹھہرے، پورے سختی کے ساتھ میں برائی کو روکنے کے اندر اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں. اور اس کے بعد میں اللہ نے جو پیغام بھیجا ہے اس پیغام کی بار بار تلاوت کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو نصیحت حاصل ہو. لوگوں کو نصیحت کرنے کے کام کے اندر اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں. یہ وہ صفات ہیں جو صف کے اندر ٹھہرنے والے مخلصین، مؤمنین اور محسنین کے ہوتے ہیں. اور یہ کوالٹیز جب آتے ہیں آپ کے اپنے دل کے اندر آپ محسوس کریں گے کہ آپ اللہ کو خوش کرنے کے واسطے جو بھی کام کرتے ہیں آپ کو دل میں واقعی میں خوشی محسوس ہوتی ہے. اور جب آپ اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب آپ کو پسند کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سارے ماحول کو بھی سازگار بنا دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی اذا احب عبدا نادا جبرائیل. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو ندا لگاتا ہے کہ جبرائیل کو کہ وہ آئے. اور جب جبرائیل آتے ہیں تو اللہ کہتا ہے ان اللہ قد احب فلان، اللہ تعالیٰ فلانے سے محبت کرتا ہے. فاحبہ، تو اس سے محبت کر. فیحبہ، وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. ثم ینادی جبریل فی السماء، اور اس کے بعد میں جبرائیل آسمان میں اترتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں آسمان والوں کو. ان اللہ قد احب فلان، اللہ فلانے سے محبت کرتا ہے. فاحبوہ، تم لوگ اس سے محبت کرو. فیحبہ، اور وہ لوگ، وہ فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. ویوضع لہ القبول فی اہل الارض، اور وہ لوگ زمین میں اتر جاتے ہیں اور لوگوں کے دل کے اندر اس فلانے شخص کے سلسلے میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں. پورے ماحول کے اندر وہ دیکھیں گے کہ لوگ اس کے میسیج کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، اس کے اخلاق کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، اس کے کردار کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، اس کی بات چیت سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اللہ نے محبت کی. اور اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، یہ سینٹرل تھیم ہم کو اس کا سبق دیتی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان کے پکے ہوتے ہیں، ایمان کے راستے میں لگ جاتے ہیں، احسان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں،
اور اس انداز میں لگ جاتے ہیں کہ پورے خلوص کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو سلیکٹ کر لیتا ہے، اور اس کے بعد جب اللہ جن کو سلیکٹ کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ حکم دیتا ہے کہ تو اس سے محبت کر، اور سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ زمین کے اندر وہ محسوس کرے گا کہ راہیں اس کے لیے ہموار ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو عباد اللہ المخلصین ہم سے چاہتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تک عباد اللہ المخلصین کا یہ پورے پروسیس کا جو ذکر ہم نے کیا ہے آپ کو وہ اس حب الہی کے اس مقام تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلوص کے ساتھ اس راستے میں لگا دے، اس خلوص کے ساتھ لگائے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہم کو اپنے مخلصین کے اندر شامل فرما لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر کام احسان کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ ہم کو حق کھول کھول کے دکھا تاکہ ہم اس کی اتباع کر سکیں۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کو کھول کھول کے دکھا تاکہ ہم اس سے اجتناب کر سکیں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اللہ ہر کام کو احسان کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نفاق کی اس بیماری سے پاک فرما۔ وَأَعْيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ، اور ہمارے آنکھوں کو خیانت سے اللہ تعالیٰ پاک فرما۔ وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ، ہمارے زبانوں کو جھوٹ سے اللہ تعالیٰ پاک فرما۔ اللہم آت نفوسنا تقواها، اے اللہ ہمارے نفس کے اندر تقوی ہم کو اختیار فرما۔ وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، تو ہمارے نفس کا تزکیہ فرما، تو بہترین تزکیہ فرمانے والا ہے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ کچھ اناؤنسمنٹس آپ کے سامنے ہیں۔